الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم حضرات، تمام سامعین و ناظرین، اس بات کی پھر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو حضرات اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا خواب وائس میسیج کے ذریعے بھیجا کریں، اور یوٹیوب پر نمبر موجود ہے، اسی نمبر پر واٹس ایپ ہے، تو وائس میسیج کے ذریعے اپنا پورا خواب ریکارڈ کر کے بھیجیں تو انشاءاللہ خواب کی تعبیر ویڈیو بنا کر اس کے ذریعے سے دے دی جائے گی۔ چند خواب آئے ہیں، ان کی تعبیر بتانی ہے۔ ایک صاحب نے خواب بتایا کہ خواب کے اندر ایک مرتبہ اذان دی تو اذان میں کچھ کلمات چھوٹ گئے، اور پھر دوبارہ اذان دی تو پھر دوبارہ مکمل اور صحیح اذان دی۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب دیکھنے والے ہیں کہ پہلے ان کے پاس مکمل تعلیم نہیں تھی اور مکمل علم نہیں تھا، اور اعمال کے اندر جیسا علم ہونا تھا اس علم پر ان کے عمل ادا نہیں ہو رہے تھے، اور علم کی کمی تھی۔ پھر اللہ نے توفیق دی اور دین کے اعمال کو سیکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق دے کر اب دین کا مکمل علم دیا اور اب صحیح اعمال کر رہے ہیں۔ اور مکمل اذان دینا خواب کے اندر یہ اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور اللہ تعالیٰ اچھا نام دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے گا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ رشتے کی ایک بہن ہے ان کی، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو خواب کے اندر آئی اور خواب کے اندر آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بات چیت ہوئی۔ تو اس طرح مرحوم کو خواب کے اندر دیکھنا یا اس سے کچھ بات چیت کرنا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ پریشان حال تھی اور یہ کہہ رہی تھی مجھے کچھ بخار وغیرہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں مرحوم کو دیکھنا خواب کے اندر، اور خواب کے اندر مرحوم کا آنا، تو اس بات کی علامت ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ یا اس مرحوم کے جو خاص رشتہ دار ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان کو اس کے نام سے زیادہ زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ان کے نام سے صدقہ خیرات کر دیں، کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دیں، اور مدرسے کی مسجد کی امداد کر دیں، اور قرآن پڑھ کر ثواب پہنچا دیں۔ کسی بھی طریقے سے ان کے نام پر ایصال ثواب کیا جائے، اس کی برکت سے انشاءاللہ پھر کبھی خواب کے اندر جب نظر آئیں گے تو بہت اچھی حالت میں، اور بہت اچھی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے اندر دوبارہ بھی دکھا سکتا ہے، تو ان کے نام سے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ ایک صاحب کا خواب آیا کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب کے اندر دیکھا، اور والد کا چہرہ کچھ بدلا ہوا ہے، بدلا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے، کچھ پھنسی وغیرہ اور چہرے پر کچھ داغ ہیں، اور والد ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، پھل وغیرہ یا کچھ لڈو وغیرہ وہ خواب کے اندر مانگ رہے ہیں۔ تو خواب کے اندر اس طرح مرحوم کا کچھ آ کر مانگنا یا ان کی حالت کچھ بدلی ہوئی لگنا، جس سے کچھ پریشانی اور تکلیف معلوم ہو، تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اس مرحوم کے نام سے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ اور بیٹے نے خواب دیکھا ہے تو بیٹے پر باپ کا حق ہے،
اور والدین کے حق صرف زندگی میں نہیں ہوتے بلکہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر باقی رہتا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے نام پر ایصال ثواب کیا جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ تو یہ خواب دیکھنے والے، ان کے لیے یہی پیغام ہے خواب سے کہ ان کے نام پر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اور ایصال ثواب کی شکلیں اور طریقے مختلف ہیں، صدقہ خیرات کر دیا جائے، مدرسے مسجد کی امداد کر دی جائے، اور کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دیا جائے، قرآن پڑھ کر اس کا ثواب ان کے نام سے بخش دیا جائے۔ اور اولاد کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ ان کو دعائے مغفرت میں یاد رکھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، رفع درجات کی دعا کرتے رہیں۔ تو اس خواب سے یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ ایک صاحب نے یہ معلوم کیا ہے کہ والد صاحب کو انتقال ہو کر 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں اور اب تک خواب کے اندر نظر نہیں آئے۔ تو یہ بات میں اپنے تمام سامعین و ناظرین کے سامنے اور جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، سب یاد رکھیں کہ جو بھی ہمارا کوئی خاص مرحوم ہو، والد ہو، والدہ ہوں، یا کوئی بھی جو بھی رشتہ دار انتقال ہو جاتے ہیں تو خواب کے اندر نظر آنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر رشتہ دار، ہر گھر والا مرحوم کو خواب کے اندر دیکھ لے۔ اور یہ کام خود انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے، کیونکہ خواب دکھانا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ خواب کون دکھاتے ہیں؟ اللہ دکھاتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندہ خود سے کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے کچھ کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھ کر سو جائیں، اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ 3 قل، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سو جائیں، اور اس پڑھنے میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میرے فلاں مرحوم کو مجھے خواب کے اندر دکھا دے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے جو اپنی خاص اولاد ہے، اولاد کو ماں باپ کے دنیا سے جانے کا افسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے کم سے کم میرے والد خواب کے اندر ہی نظر آ جائیں۔ تو یہ تمنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ امید رکھ سکتے ہیں اور یہ تمنا کر سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے والد مرحوم کو خواب کے اندر دکھا دے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو والد مرحوم کو خواب کے اندر دکھا دیں گے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا 20-25 سال پرانا ایک گھر تھا، اور اس گھر کے اندر ہم تھے، تو دور سے چل کر 4 ریچھ آ رہے ہیں اور وہ ہمارے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھ کر گھر کا دروازہ بند کر لیا، لیکن وہ قریب آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے دروازہ توڑنا یا کھولنا شروع کیا، اور تھوڑا راستہ بھی انہوں نے بنا لیا، اور ان ریچھوں کے ساتھ، ان جانوروں کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو شاید ان کا مالک ہوگا، اور جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ تو خواب کے اندر اس طرح ریچھ اور درندہ جانور دیکھنا، اور اس طرح وہ ہمارے گھر کی طرف بڑھنا اور گھر کے قریب آ جانا، گھر میں گھسنے کی کوشش کرنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں پر وہ پرانا گھر تھا وہاں زمین کے اندر کچھ اثرات تھے، کچھ جنات و شیطان تھے، اور جو خواب دیکھنے والے کے گھر کی طرف بڑھنا چاہتے تھے اور اس گھر میں رہنے والوں کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہتے تھے اور ان پر کچھ حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شرارتوں سے اور ان کے حملے سے بچایا اور اس پریشانی سے محفوظ رکھا۔ گھر کے اندر جب ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا دین کے اعمال ہوتے ہیں، اور ذکر و اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے گھر آباد ہوتا ہے،
تو یہ دینی اعمال سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کو جناتوں کی شرارت سے اور شیطان کی شرارتوں سے اور اس طرح بہت سی آفات اور بلیات سے ہمارے گھر کو محفوظ رکھتا ہے، اور گھر میں رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جس گھر میں نہ قرآن کی تلاوت ہو، نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ نماز ہو، اور کوئی بھی دین کا عمل گھر کے اندر نہ ہو، تو وہ گھر شیطانوں اور جنات کے لیے بہت مانوس گھر ہو جاتا ہے، اور اس میں آفتیں بلائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان آفتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ گھر کو دینی اعمال سے آباد کیا جائے، اور دین کے اعمال جو ہم گھر کے اندر کر سکتے ہیں گھر کے اندر کیا جائے، قرآن کی تلاوت سے آباد کیا جائے، ذکر تسبیح سے آباد کیا جائے، اور مرد حضرات اگر فرض مسجد میں پڑھیں تو نفل گھر میں اندر ادا کریں، کوئی بھی نفل نماز گھر کے اندر پڑھیں، اور گھر کی مستورات گھر کی عورتیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، تو نماز سے گھر آباد ہو، ذکر سے ہو، تلاوت سے ہو، ان دینی اعمال سے، دینی تعلیم سے جب گھر آباد ہوگا تو گھر سے یہ پریشانیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ گھر کے اندر سکون دے گا، راحت دے گا۔ تو خواب دیکھنے والے کو خواب کے ذریعے سے یہی پیغام ہے کہ آئندہ بھی اپنے گھر کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو دینی اعمال سے آباد رکھیں، تو آپ کا گھر آباد رہے گا اور سکون رہے گا، گھر میں رہنے والے تمام افراد اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو دین کے نورانی اعمال سے آباد کرنے اور تمام آفات بلیات سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔